بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر عراق خالد بن عرا اپنے مسلح افواج کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شکستہ دل اور بے حال شخص ملا۔ انہوں نے کہا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنی تلوار سے میری گردن اڑا دیجیے۔ خالد بن عبداللہ نے کہا، افسوس ہے تجھ پر، کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر مرتد ہو گیا ہے، یا تو بال بچوں والا ہو کر زنا کا مرتکب ہو گیا ہے، یا تو کسی انسان کو ناحق قتل کر بیٹھا ہے؟ اس شخص نے کہا، نہیں، بلکہ میں اسلام پر قائم ہوں اور اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، نہ کسی گناہ گار کو اور نہ کسی بے گناہ کو۔ پھر خالد بن عبداللہ نے کہا، تو پھر کس وجہ سے میں تیری گردن اڑا دوں اور تجھے ناحق قتل کر کے خود قصوروار بن جاؤں؟ وہ شخص بولا، وہ اس لیے کہ میرے پیچھے ایک دشمن لگا ہوا ہے، وہ نہ مجھے گھر جانے دیتا ہے، نہ مجھے باہر جانے دیتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے دیتا ہے۔ میں جب کبھی باہر نکلتا ہوں تو وہ مجھے گربان سے پکڑ لیتا ہے، اور جب واپس آ جاتا ہوں تو گدی سے پکڑ لیتا ہے، اور جب چارپائی پر لیٹتا ہوں تو انگوٹھوں سے میرا گلا دبا کر مجھے مار دینا چاہتا ہے، اور میرے عزیز میری حالت پر ترس کھانے کی بجائے خوش ہوتے ہیں، اور میرے دشمن کو مجھے مزید ذلیل کرنے اور زیادہ تنگ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس سے میری جان چھڑوائے اور مجھے سکھ کا سانس لینے دے۔ میں تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلا، لہٰذا تو میرے ساتھ نیکی کر، مجھے روز روز مرنے سے بچا اور ایک ہی دفعہ مجھے مار کر میرا قصہ تمام کر دے، کیونکہ اس دشمن نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ خالد بن عبداللہ نے کہا، افسوس، تیرا دشمن بڑا سنگ دل اور کمینہ ہے، جو تیری مجبوری پر ترس نہیں کھاتا، اور تیرے رشتہ دار بڑے بے مروت ہیں، جو تیری مدد کرنے کی بجائے تیری مصیبت پر خوش ہوتے ہیں۔ مجھے بتا اس کا نام کیا ہے، وہ رہتا کہاں ہے، تاکہ میں جاؤں اور اس سے تیری جان چھڑواؤں اور تو اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ وہ شخص بولا، جناب، اس کا نام کرز ہے، اور وہ میرے سر پر سوار رہتا ہے اور میرا خون خشک کرتا رہتا ہے، اور مجھ میں اس سے جان چھڑوانے کی طاقت نہیں۔ میں نے قرض خواہوں سے ان کے قرض کے جتنے وعدے کیے سب جھوٹے نکلے۔ اب حال یہ ہے کہ میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میرا پیچھا کرتے ہیں، اور گھر میں داخل ہوتا ہوں تو وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، باہر نہ نکلوں تو گالیاں دیتے ہیں، اور اگر نکل پڑوں تو گربان پکڑ لیتے ہیں، اور میرے پاس ان سے جان چھڑانے کا کوئی شرعی اور اخلاقی جواز بھی نہیں۔ قرض کا معاملہ اس قدر سنگین ہے کہ اگر انسان مر بھی جائے تو ادا نہیں ہوتا۔ مجھے اس سے خلاصی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ خالد بن عبداللہ نے کہا، اے جوان، تجھ پر کتنا قرض ہے؟ وہ شخص بولا، حضور، 4000 درہم۔ اگرچہ کاروباری آدمی کے لیے یہ قرض کوئی قرض نہیں ہے، لیکن جب کسی آدمی کا دیوالیہ پڑ جائے اور وہ لوگوں میں بدنام ہو جاتا ہے اور کوئی بھی آدمی اسے ادھار نہیں دیتا تاکہ وہ دوبارہ کاروبار کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکے، اور پھر عزت دار اور حساس آدمی تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اس کے گھر کے سامنے کھڑا اونچی آواز سے اس سے قرض کی واپسی کا دعویٰ کرے۔ وہ قرض خواہ کو دیکھ کر ایسے لرزتا ہے جیسے کوئی ملک الموت ہو جو اس کی جان لینے آ رہا ہے۔ اس شخص کے لیے 4000 درہم کی رقم بھی 4 لاکھ درہم کے برابر ہوتی ہے، اس لیے اس نے اپنے گمان کے مطابق بہت زیادہ قرض بتایا، جو پورا 4000 درہم تھا، نہ کم نہ زیادہ۔ خالد بن عبداللہ نے جب 4000 کا جملہ سنا تو بلند آواز سے کہا، اللہ اکبر، اور پھر اپنے آدمیوں سے کہا، آج کے دن مجھ سے زیادہ منافع کسی آدمی نے حاصل نہیں کیا ہوگا۔ میں نے اس شخص کو 30,000 درہم دینے کا ارادہ کیا تھا، اس نے 4000 درہم بتا کر گویا میرے 26,000 درہم واپس کر دیے ہیں۔ جب اس آدمی نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، اور اس آدمی نے کہا، اللہ ہمارے امیر کو اپنے ارادے پر قائم رکھے۔ میں نے تو اپنا ظرف آپ کے سامنے کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کا ظرف اس قدر فراخ ہے اور آپ کا ہاتھ اس قدر کشادہ ہے۔
ورنہ میں اس سے زیادہ کا سوال کر دیتا۔ آپ اپنے ارادے پر قائم رہیے، میرے متعلق اپنے گمان کو کم نہ کیجیے۔ خالد بن عبداللہ نے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کو آپ کے دشمن سے آزاد کرواتے ہیں، اور آئندہ بھی کبھی اگر آپ کا یہ دشمن دوبارہ آئے تو ہمیں ضرور ایک بار بتائیے گا، ہم پھر بھی آپ کو اس سے آزاد کروائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے 30,000 درہم ادا کرنے کا حکم دیا اور آگے بڑھ گئے۔ مقروض آدمی ان کے خزانچی کے پاس گیا اور 30,000 درہم وصول کر کے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرضدار کو مہلت دے دیا کرو، یقیناً قرض ایک ایسی چیز ہے جو عزت دار سے عزت دار آدمی کو بہت زیادہ ذلیل کر دیتی ہے۔ قرض لینا انسان کی مجبوری بن جاتی ہے، اور اسی قرض کو لوٹانے کے لیے جب انسان کے پاس ذریعہ نہ ہو تو لوگ اس کا تماشا بنا دیتے ہیں، وہ بندہ اپنی نظروں میں خود ہی گر جاتا ہے۔ عزیز دوستو، اگر آپ نے بھی کسی سے کوئی قرض لینا ہو تو پہلے تو اس انسان کو قرض معاف کر دیجئے، اور اگر قرض معاف نہیں کر سکتے تو اس انسان کو مہلت دے دیجئے اور تنگ نہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرضدار کو مہلت دے دیا کرو، اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرض سے بچائے۔ جو لوگ قرضدار ہیں، اللہ پاک اپنے خزانوں سے ان کے قرض ادا فرمائیں، مسکینوں کی مدد فرمائیں، غریبوں کی مدد فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔